ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، الحمدللہ آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اور تمام امت مسلمہ کو ایسی خوشیاں زندگی میں بار بار نصیب کرے جو حقیقی معنی میں خوشی ثابت ہوں۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت سی یادیں لے کر آتا ہے، اور اس دن کی مناسبت سے ہم اللہ کی راہ میں جو جانور قربان کرتے ہیں، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی سنت کو تازہ کرتے ہیں اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے خطبے کا موضوع سیرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس امت کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اللہ جل شانہ نے بہت ساری آزمائشیں اور امتحانات لیے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور ان پر وہ پورے اترے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کے بعد دنیا میں جتنے بھی نبی مبعوث ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور انبیاء بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آج بھی ہم اس تعلق کو واضح طور پر محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں تو ہم ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی آل کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ رب کے لیے سب کو چھوڑ دیا، اللہ کی توحید پر قائم۔ اپنے دور میں وہ واحد شخصیت تھے۔ جس علاقے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، یہ ملک عراق کا شہر بابل، اور بابل کے قریب ایک بستی اور نامی بستی تھی، اس کے اندر ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔
ابراہیم علیہ السلام کا دور حضرت آدم علیہ السلام سے 3323 برس بعد کا ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کے طوفان کو 1081 برس گزر چکے تھے۔ یہ علاقہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، یہ سارے کا سارا علاقہ غیر اللہ کی پرستش کرتا تھا۔ کچھ لوگ پتھر کے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے تھے، کچھ لوگ چاند سورج اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ اس دور میں اکیلے ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ساری دنیا کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام اکیلے توحید پر قائم تھے۔ اللہ کے ہاں اکیلے موحد کا اتنا مقام و مرتبہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو امت قرار دیا۔ مشرک اگرچہ اس دور میں حکمران بھی، رعایا بھی سارے مشرک تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دعوت توحید دی تو بجائے اس کے کہ وہ ان کی بات کو قبول کرتے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی چیخا آگ جلائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے موحد بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فرماتے انہوں نے اپنا زور لگایا ابراہیم علیہ السلام کو مٹانے کے لیے، تو ہم نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار کا تذکرہ قرآن پاک میں تقریباً 71 مقامات پر کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ جب ہر امتحان میں کامیاب نکلے، اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ہم آپ کو لوگوں کی امامت بخشنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ بہت سارے اسلامی شعائر وابستہ ہیں۔ ان میں ابراہیم علیہ السلام پر جو امتحان آئے، ایک بہت بڑا امتحان یہ بھی آیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، ان کی عمر 86 برس کو پہنچی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اور بیٹا ابھی ماں کا دودھ پیتا تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان کو اس مقام پر چھوڑ کے آؤ جہاں آج بیت اللہ شریف تعمیر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مسکن اس وقت ملک شام تھا، وہ وہاں سے چلے اور اپنے بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کے گئے، اللہ کے حوالے کر کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بیوی اور بچے، ان کے نشانات آج بھی قیامت اور رہتی دنیا تک زندہ رکھے۔ جب وہ تھوڑا بہت زیادہ راہ ختم ہوا تو اماں ہاجرہ کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھی دیکھنے کے لیے کہ دور سے کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی آبادی نظر آ جائے، اپنے بیٹے کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں۔ پھر وہاں سے بیچارگی کے عالم میں مروہ کی طرف گئی۔ یہ صفا اور مروہ پہ آنا اور جانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حج اور عمرے کے لیے رکن بنا دیا۔ جو شخص حج یا عمرے کے لیے جائے گا، صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرے گا، اس کا حج اور عمرہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی دوران پانی کی تلاش میں تھی، جب وہاں سے بیٹے کی طرف آئیں، آواز سنی اور وہاں آئیں تو وہاں دیکھا کہ جبریل امین کھڑے ہیں۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں انہوں نے پر مارا اور اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ چاہے زمزم، آب زمزم، یہ بھی اسی خاندان کی یاد ہے، اسی کی وجہ سے اللہ نے جاری کیا۔ اور یہ وہ پانی ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض، روئے زمین پہ سب سے بہترین پانی ہے۔ فیہ شفاء سقم و طعام طعم، یہ غذا کی غذا ہے اور اس میں بیماریوں کی شفا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی کوئی جس نیت سے بھی پیے گا اللہ اس کی نیت کو پورا کرے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی
خبر گیری کے لیے اپنی بیوی اور بچے کی احوال پرسی کے لیے آیا کرتے گاہے بگاہے۔ ایک دفعہ آئے تو اس وقت بیٹا 7 سال یا ایسے کچھ زیادہ عمر کو پہنچ چکا تھا، بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہوتا ہے جب بچہ۔ تو اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیتے ہیں کہ اپنے اس بیٹے کو، اکلوتا بیٹا ہے ابھی، حضرت اسحاق علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، اسماعیل علیہ السلام اکلوتے بیٹے ہیں اور بڑھاپے میں ملے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کر کے، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ اولاد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اولاد کے لیے جگہ جگہ پہ ٹھوکریں کھانے والے اور جگہ جگہ پہ منتیں ماننے والے وہ اپنے ایمان کے پہ غور کریں۔ اللہ نے قرآن پاک میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، انبیاء کو بھی، اولیاء کو بھی، عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی اولاد دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل عطا کیے اور حضرت اسحاق عطا کیے۔ وہ بیٹا جب کچھ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش، اس سے بھی بڑی آزمائش، اکلوتا بیٹا اور بیٹے کو اللہ کا، لیکن انبیاء علیہم السلام کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ بیٹا اللہ نے دیا ہے، اس نے مانگا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی۔ یہ خواب دیکھ کر ملک شام سے یہاں پہنچے مکہ معظمہ، اپنے بیٹے کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، اور بیٹا بھی اللہ کا نبی ہونے والا ہے، بیٹے کی تربیت بھی نبی نے کی ہے، حالانکہ آ کر اپنا حکم نافذ کر سکتے تھے، آ کر کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بیٹا، باپ دل سے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا کی طرف چلے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام مینا کی طرف جا رہے تھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، راستے میں شیطان آیا، اس نے آ کر رکاوٹ بننا چاہی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری، حتیٰ ساخ فی الارض، یہاں تک کہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر وہاں سے نکلا، پھر دوسری مرتبہ سامنے آیا، وہاں پھر کنکریاں ماری، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیسری جگہ پہ یہ تینوں جمرات، ان مقامات پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں، اللہ رب العزت نے جمرات کو کنکریاں مارنا یہ بھی حج کے لیے واجب قرار دے دیا، یہ بھی اسی خاندان کی یاد ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو لے گئے جہاں ذبح کرنا چاہتے تھے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا اور بیٹے کو لٹا لیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے دونوں کے دل کی سچائی کو جانتے ہیں اور پرکھ لیا اور دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک دمبا بھیج کر اس کو ذبح کروا دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اور یہ قربانیاں جو آج ہم کرتے ہیں، یہ بھی اس کی تاریخ یہی ہے، اسی کی یاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اگر سیرت کو دیکھا جائے تو آج بیت اللہ شریف کی تعمیر، یہ بیت اللہ شریف بھی باپ اور بیٹے نے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ یہ زمزم کا کنواں، یہ بھی انہی کی نشانی ہے، صفا مروہ کی سائی بھی انہی کی نشانی ہے، اور ہم یہ جمرات کو کنکریاں مارنا یہ بھی انہی کی سنت ہے، اور پھر قربانی کرنا یہ بھی انہی کی سنت ہے۔ اور آج یہ دن ہے جس میں مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اپنے جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ایک بہت بڑی قربانی کی شکل میں دیا، ایک مینڈا بھیج کر اللہ نے ذبح کروا دیا، اور
اس کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سنت قرار دیا۔ قربانی یہ بہیمۃ الانعام جانور ان کا فکس کر دیا گیا کہ بہیمۃ الانعام کون سے جانور ہیں؟ گائے مذکر اور مؤنث، اونٹ مذکر اور مؤنث، بکرا مذکر اور مؤنث، دمبا یا چھترا اور اس کی مؤنث، ثمانیت ازواج، یہ 8 جانور ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے۔ اور آج کے دن قربانی کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، لوگوں ہر گھر والوں پر ہر سال جن کے پاس استطاعت ہے قربانی کرنا لازم ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 17 سنین یضحی، نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں 10 سال تک آپ نے ہجرت کے بعد قیام کیا اور ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من وجد ساعة لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، جس آدمی کے پاس استطاعت ہے وہ مسلمان قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب استطاعت لوگوں پر قربانی کرنا لازم ہے۔ یہ نظریہ غلط ہے کہ قربانی کے برابر پیسے صدقہ کر دیے جائیں، یہ درست نہیں ہے، اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے کہ قربانی ہی کرنی چاہیے تاکہ یہ سنت زندہ کی جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پھر قربانی کو ذبح کرنے کا وقت عید نماز کے بعد ابھی شروع ہوگا اور 13 تاریخ کی شام تک، غروب آفتاب تک، یہ 4 دن قربانی کا وقت ہے۔ ان دنوں کے اندر ایک تو جانور ذبح کریں گے، بکرا، چھترا، دمبا، گائے اور بیل، ان کو ذبح کیا جائے گا۔ ان کو بائیں کروٹ پہ لٹا کر چھری اچھی طرح تیز کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر دونوں الفاظ درست ہیں، چھری چلا دی جائے گی اور ان کو ذبح کیا جائے گا۔ اور اونٹ کو نہر کیا جائے گا، اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا بایاں گھٹنا باندھ دیا جائے گا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کے حلق میں نیزہ یا چھری وغیرہ ماری جائے گی جس سے اس کا خون نکل جائے گا، اور پھر اس کا گوشت وغیرہ بنا کر اس گوشت کو تقسیم کیا جائے گا۔ بہتر ہے اگر سارا آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، لیکن اگر آپ اس کے حصے کرنا چاہتے ہیں، ایک بکرا، ایک چھترا یا گائے کا ایک حصہ یا اونٹ کا ایک حصہ، یہ ایک گھر کے سربراہ اور اس کی فیملی کی طرف سے کافی ہے، ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، اس گوشت میں سے تم خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، سوال کرنے والے یا فقراء اور مساکین ان کو بھی کھلاؤ۔ تو اس طرح قربانی کا جانور ذبح کر کے اور اس کو اس طرح تقسیم کرنا، قربانی کے جانور کی کوئی چیز بھی بیچ کر اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کا چمڑا بھی صدقہ کر دیا جائے۔ قربانی کے گوشت سے قصاب کو اجرت دینا بھی جائز نہیں، اجرت اپنی جیب سے دی جائے۔ اور یہ دن جو ہیں ایام تشریق، ان 4 دنوں کے اندر قربانی کرنا جائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن جبیر بن مطعم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وَكُلُّ ایام التشریق ذبح، تمام ایام تشریق، اور یہ کون سے ہیں؟ یوم النحر و3 ایام بعدہ، قربانی کا دن اور 3 دن اس کے بعد، 11، 12 اور 13 کے غروب آفتاب تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور انہی ایام کے اندر تکبیرات بھی کہنی چاہیے، نمازوں کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازار میں گھر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق یا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان چند دنوں کے اندر اللہ کو یاد کرو۔ اور اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایام تشریق ہیں، تو ان دنوں کے اندر تکبیرات بھی کہتے رہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز کے لیے جب آتے گھر سے تکبیرات کہتے ہوئے آتے اور راستہ اور اختیار کرتے
اور واپسی پہ جاتے ہوئے راستہ اور اختیار کرتے۔ کانا اذا کانا یوم العید خالف الطریق، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام عید کو جاتے اور واپس جاتے ہوئے راستہ تبدیل کر کے جاتے، یہ سنت ہے۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید نماز پڑھ کے جب گھر جائیں تو 2 رکعت نفل ادا کریں، 2 رکعت نفل ادا کریں۔ یہ سنت آج کل متروک ہو چکی ہے، لوگ چھوڑ چکے ہیں، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور عزیزوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو ہمیں درس دیتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس بات پر اپنے آپ کو قائم رکھے، استقامت اختیار کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں یا اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ہر قسم کی عبادات اسی کے لیے ہے، سجدہ بھی اسی کے لیے، رکوع بھی اس کے لیے، نظر و نیاز بھی اس کے لیے، قربانی بھی اس کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی قولی عبادت، ہر قسم کی بدنی عبادت، ہر قسم کی مالی عبادت اللہ کے لیے ہے۔ عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ عقیدہ توحید یہی راہ نجات ہے۔ عقیدہ توحید ہی انسان کی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے اور دنیا میں عزت اور وقار کا ذریعہ ہے۔ مشرک کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ اور اس طرح اس کو موت آئے گی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس پر اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت حرام قرار دے دی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی موت اس عقیدے پر آئی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر استقامت بخشے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے ہمیں قربانیاں کرنے کی توفیق بخشے اور قبول و منظور فرمائے۔ یہ خوشی کا دن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کو ہمارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے حقیقی خوشی کا باعث بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ظلم و ستم سے نجات دلائے۔ آج ہم اس میدان میں جمع ہیں، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ بھی طریقہ تھا کہ عید نماز کے بعد آپس میں ملتے اور یہ کہتے تقبل اللہ منا و منکم، تقبل اللہ منا، کہ اللہ ہم سے بھی قبول کرے اور آپ سے بھی قبول کرے۔ عید، اور اسی طرح عید نماز کے بعد آپس میں مبارکباد دینا، عید مبارک کہنا، یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسی ہزاروں خوشیاں زندگی میں ہمیں نصیب فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے بھائی اور بہنیں جو بھی مسلمان قربانیاں کریں گے، اللہ سب کی قربانیاں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ہمارے وہ بہن بھائی جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ الحمدللہ حج کا رکن اعظم ادا ہو چکا، آج وہ مینا کی طرف آ رہے ہیں اور پہنچ چکے ہیں کچھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے اور ان کو خیر و عافیت کے ساتھ باقی مناسک حج ادا کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک صاف کر کے خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس لائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی زندگی میں بار بار یہ سعادتیں نصیب کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات کہتے رہیے، جاتے ہوئے بھی یہ تکبیرات کہیے۔ تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہ قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب بھائیوں اور عزیزوں کو عید مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہم انا نشہد بانک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے ہمارے رب رحیم و کریم، اے ہمارے محسن حقیقی، اے ہمارے خالق حقیقی، تو نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیں خوشی کا یہ جو موقع عطا فرمایا ہے، اللہ اس کو حقیقی خوشیوں کا باعث بنا۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں حقیقی خوشیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سعادت نصیب فرما۔
الہ العالمین اپنے فضل و رحمت سے ہم نے جو بھی اعمال کیے اس عشرہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے روزے قبول فرما، نمازیں اور دیگر عبادات قبول فرما، اور آج قربانیاں مسلمان کریں گے، اللہ تیرے بندے یہ تیری راہ میں جانور ذبح کریں گے، ان کی قربانیاں بھی قبول فرما، اور دنیا میں جہاں کہیں مسلمان قربانیاں کریں گے آج یا کل یا عید کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اے اللہ سب کی قربانیاں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، تو ہمارے اعمال کو ہم سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سب پہ راضی ہو جا، اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا، ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما، عزت کی موت عطا کرنا، اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، عقیدہ توحید پہ قائم رکھ، اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بنا، اے اللہ ہمیں شرک سے بچا، بدعات اور خرافات سے بچا، ہمیں اس راہ پہ چلا جس راہ پہ تیرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور تیرے پیارے نبی کے صحابہ چلے، اور قیامت تک آپ کی اتباع کرنے والے مسلمان چلیں گے۔ اللہ یہی جنت کا راستہ ہے، ہمیں اسی راستے پہ چلتے ہوئے جنت عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنا، اور آپ کے حوض سے جام کوثر نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے اپنے پیارے نبی کی قیادت میں جنت الفردوس عطا کرنا، اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، تمام بیمار مسلمانوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو اپنے مطیع اور فرما بردار بنا، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نیک نامی کا ذریعہ بنا، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ تیرے یہ بندے اپنے وطن چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، عزیز و اقارب کو چھوڑ کے رزق کی تلاش میں آئے ہیں، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، اللہ ہر قسم کی تنگی، بیماری اور پریشانیوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی سبیلک فی غزہ و فلسطین، اے اللہ غزہ اور فلسطین میں اور دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ تقبل اللہ منا و منکم، سب کو عید مبارک، اللہ سب کی قربانیاں اور نیک اعمال قبول فرمائے، بارک اللہ فیکم۔ تکبیرات کہتے ہوئے راستہ تبدیل کر کے جائیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔